السلام علیکم. یہ ریکارڈنگ بلائنڈ پرسنس کے لیے کی جا رہی ہے. مضمون کا نام ہے علم مدنیت، جسے انگلش میں سیوکس کہتے ہیں. پہلے چیپٹر کا نام ہے علم مدنیت کیا ہے. پہلے مختصر سوالات و جوابات. مختصر سوالات. پہلا سوال، علم مدنیت کی تعریف کیجیے. جواب: مدنیات کے لیے انگریزی زبان کا لفظ سیوکس استعمال ہوتا ہے، جو لاطینی زبان کے دو الفاظ سیوس اور سیویٹاس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بال ترتیب شہری اور شہری مملکت کے ہیں. شہری اور شہری مملکت سے متعلق علم یعنی علم مدنیت کی ابتدا قدیم یونان سے ہوئی. افلاطون کی کتاب الجمہوریہ اور ارسطو کی کتاب سیاست تمدنی شعور کے سلسلے میں ابتدائی کتابیں ہیں. ہیڈنگ: جہاں تک لفظ مدنیت کا تعلق ہے، یہ لغوی اعتبار سے لفظ مدینہ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی نہر یا بستی کے ہیں، اور اسی اعتبار سے اردو زبان میں سیوکس کا متبادل لفظ مدنیت استعمال کیا گیا ہے. ہیڈنگ آئے گی علم مدنیت کی تعریف. پہلی تعریف: پروفیسر پیٹرک گیٹس نے لکھا ہے کہ علم مدنیت صرف شہریوں کی زندگی اور ان کے مسائل سے ہی تعلق رکھتا ہے. تعریف نمبر 2: ایف جے گولڈ کے مطابق علم مدنیت ان اداروں، عادات، سرگرمیوں اور جذبات کا مطالعے کا نام ہے جس کی بدولت ہر فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنے فرائض کو ادا کرے اور کسی سیاسی تنظیم کی رکنیت سے مستفید ہو. تعریف نمبر 3: میبل ہل کے خیال میں علم مدنیت اور بلدیاتی اداروں، شہروں، قصبوں، صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے علاوہ معاشرتی زندگی اور اس سے متعلقہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور مذہبی اداروں کے مطالعے کا نام ہے. تعریف نمبر 4: ڈاکٹر کے عزیز لکھتے ہیں کہ علم مدنیت معاشرے میں افراد اور ان کے اداروں کا مطالعہ ہے جن کا ایک فرد پیدائشی رکن ہوتا ہے یا اپنی مرضی سے ان کی رکنیت اختیار کرتا ہے. تعریف نمبر 5: ایم وائٹ نے علم مدنیت کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: علم مدنیت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جو شہری زندگی سے متعلقہ ہر پہلو سے بحث کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو، خواہ اس کی نوعیت مقامی، قومی اور بین الاقوامی ہو. سوال نمبر 2: علم مدنیت کی وسعت یا دائرۂ بحث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: ہیڈنگ آئے گی علم مدنیت کی وسعت یا دائرۂ بحث. جواب: علم مدنیت کی وسعت یا دائرۂ بحث بہت وسیع ہے. یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے بحث کرتا ہے. اس کے علاوہ زمانے کے لحاظ سے ماضی، حال اور مستقبل کا اور جغرافیائی لحاظ سے مقامی، قومی اور عالمی حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے. یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اچھی اور خوشگوار زندگی کیسے گزار سکتا ہے. علم مدنیت کی وسعت یا موضوعات بحث کو حسب ذیل عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے. ہیڈنگ نمبر 1: سماجی پہلو کا مطالعہ. فرد اور معاشرہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. فرد معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. انسان خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. جو وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا تعلق دیگر اداروں سے قائم ہو جاتا ہے. ان تمام قدرتی اور رضاکارانہ اداروں سے واقفیت علم مدنیت فراہم کرتا ہے. ان اداروں سے متعلق ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے. اخلاقی پہلو کا مطالعہ. اخلاقی اور کردار کے حامل شہری ملک و قوم کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں. علم مدنیت ایک (on) معیار قائم کرنے والا علم (close) ہے اور اچھائی اور برائی کا معیار قائم کرتا ہے. یہ شہریوں کو اتحاد، تعاون، محبت اور ہمدردی اور ایثار و قربانی جیسی اچھائیوں کا درس دیتا ہے. خود غرضی، حسد، نفرت، تعصب اور تنگ نظری جیسی برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے. اس طرح علم مدنیت شہری کے اخلاقی اصول پر زور دیتا ہے. سیاسی پہلو کا مطالعہ. معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں انسان کا سیاسی طرز عمل اہم کردار ہوتا ہے. اس لیے علم مدنیت انسانی زندگی کے سیاسی پہلوؤں کا بڑی تفصیل سے مطالعہ کرتا ہے. اس میں ریاست، حکومت، سیاست، آئین، بنیادی حقوق، سیاسی نظریات اور رائے عامہ کو زیر بحث لایا جاتا ہے.
علم مدنیت میں حکومت کی کسی خاص قسم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ زیادہ بہتر اسے سمجھا جاتا ہے جو عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو اور جس میں تمام حکومتی امور خوش اسلوبی سے انجام پائیں۔ سوال نمبر 3، علم مدنیت کی اہمیت اور نفسیات سے تعلق بیان کریں۔ جواب نمبر 3، ہیڈنگ آئے گی علم مدنیت کے مطالعے کی اہمیت۔ ایک اچھا اور باشعور انسان ہی بہتر معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے اور ایک باشعور انسان بننے کے لیے مدنیات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ایک معاشرے میں جو معاشرتی شعور نظر آتا ہے اس میں سب سے اہم کردار مدنیات ادا کرتا ہے، کیونکہ مدنیات کے مطالعے سے ہی انسان اپنے حقوق و فرائض کو پہچانتا ہے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد اپنے فرائض ادا کر دے تو پھر کسی بھی شخص کو اپنے حقوق مانگنے نہیں پڑیں گے، کیونکہ ایک شخص کے فرائض دوسرے ہی کے حقوق ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، شہری میں اچھے اوصاف پیدا کرنا۔ مدنیات کا بنیادی مقصد ہی شہریوں میں اچھے اوصاف پیدا کرنا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس میں ہر فرد کے اندر اخوت، نیکی اور ہمدردی اور تعاون کے جذبات ہوں۔ ہیڈنگ نمبر 2، سماجی مسائل سے واقفیت۔ مدنیات کرپشن، اسمگلنگ، ملاوٹ، نسلی اور لسانی تعصبات جیسی سماجی برائیوں کے نقصانات سے عوام کو آگاہ کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، حقوق و فرائض کا شعور۔ مدنیت کا مطالعہ ہمیں ہمارے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔ علاوہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر حقوق کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی معاشرے میں لوگ اپنے فرائض ادا نہ کریں اور حقوق کا طلبگار ہو تو اس کے نتیجے میں معاشرہ زندگی میں انتشار پھیل جائے گا۔ اب ہیڈنگ ڈالی جائے گی مدنیات اور نفسیات کا آپس میں تعلق۔ نفسیات یا سائیکالوجی انسانی احساسات، جذبات اور خیالات کا مطالعہ کرتی ہے اور ان کے بارے میں قاعدے اور اصول بناتی ہے۔ مشہور روسی ماہر نفسیات رابن اسٹین کے مطابق نفسیات وہ سائنس ہے جو انسانی دماغ کی ذہنی سرگرمیوں کے قوانین کا انکشاف کرتی ہے۔ مدنیات میں شہری زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس لیے دونوں علوم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہیڈنگ آئے گی حکومت کا استحکام۔ نفسیات کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس ڈھنگ سے سوچتا ہے، کون کون سی چیزیں اس کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان ہر کام کسی نہ کسی خیال یا جذبے کے ماتحت کرتا ہے، اس لیے انسانی زندگی کو سمجھنے کے لیے نفسیات کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، عوام ایسے قوانین کو بخوشی قبول کر لیتے ہیں جو ان کی خواہشات اور جذبات کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ جو قوانین عوامی نفسیات کے خلاف ہوں، عوام اکثر ان کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ حکومت کو قانون سازی کرتے وقت عوامی نفسیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہیڈنگ نمبر 3، اصلاحی پروگرام۔ کسی بھی اصلاحی پروگرام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کی ذہنی سوچ کے مطابق ہو، اور جو پروگرام عوام کی ذہنی سوچ کے مطابق نہیں ہوگا اس کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، برائیوں کا قلع مکہ۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ بعض لوگ نفسیاتی وجوہات کی بنا پر ارتکاب جرم کرتے ہیں۔ ایسے مجرموں کا علاج بھی نفسیاتی طریقہ کار کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے سے جرائم و برائیوں کا قلع مکہ کرنے کے لیے افراد کی نفسیات کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سیرت و کردار کی تعمیر۔ معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کا انحصار اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل افراد پر ہوتا ہے۔ افراد کی نفسیات کا بغور جائزہ لے کر ہم ایسے اقدامات تجویز کر سکتے ہیں جن سے افراد کی سوچ میں خوشگوار اور تعمیری تبدیلی لا کر ان کو اعلیٰ سیرت و کردار کا حامل بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، علم مدنیت کا جغرافیہ سے تعلق بیان کریں۔ جواب نمبر 4، مدنیات اور جغرافیہ میں تعلق۔ علم جغرافیہ میں مختلف ممالک کی آب و ہوا، جائے وقوع، پیداوار، قدرتی اور طبی حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایک مفکر نے جغرافیہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: علم جغرافیہ وہ سائنس ہے جس میں روئے زمین اور اس کے گرد و نواح کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جغرافیائی حالات انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ مدنیات کا مطالعہ کرتے وقت
ہمیں جغرافیہ سے زیادہ مدد ملتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، انفرادی اور اجتماعی کردار پر اثر۔ جغرافیہ میں کسی ملک کے طبعی حالات، آب و ہوا، قدرتی وسائل، سطح زمین اور آبادی وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام عناصر شہریوں کے انفرادی اور اجتماعی کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، جغرافیائی محل وقوع۔ ریاست کی قومی طاقت کا دار و مدار بڑی حد تک جغرافیائی محل وقوع اور طبی وسائل پر ہوتا ہے۔ انگلستان اور پرتگال اپنے قدرتی محل وقوع کی وجہ سے بڑی طاقتیں بن گئیں۔ پوائنٹ نمبر 3، معاشی ترقی اور خوشحالی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار بڑی حد تک قدرتی وسائل، آب و ہوا اور پیداوار پر ہوتا ہے۔ مثلاً ایسے ممالک جو معدنی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں وہاں صنعتیں زیادہ ترقی کرتی ہیں اور ممالک خوشحال ہوتے ہیں، برعکس اس کے جن ممالک کی آب و ہوا ناقابل برداشت ہو، معدنیات کم ہو، زمین کم زرخیز یا پتھریلی ہو، پسماندہ رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، مستقبل کی تعمیر و ترقی۔ مستقبل کی تعمیر و ترقی کے متعلق بھی جغرافیہ کا علم ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی ملک کے جغرافیائی حالات کا جائزہ لینے کے بعد کافی اعتماد کے ساتھ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں ایک ملک خوشحال ہوگا یا پسماندہ رہے گا۔ پیراگراف چینج۔ فرانسیسی مفکر مونٹسکیو کا خیال ہے کہ طبعی ماحول کا اثر حکومت کی ساکھ اور لوگوں کی آزادی پر بھی پڑتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سماجی زندگی جغرافیائی حالات سے بہت حد تک متاثر ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کے مختصر سوالات و جوابات ختم ہوئے۔